ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹیریئر منسٹر شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب سے پی ڈی ایم کے پر بات ہو رہی ہے, کچھ اور اہم معاملات پر بات کریں گے شیخ صاحب سے. شیخ صاحب, ابھی آپ نے یہ کہا کہ آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ استعفے تو پورے شاید آنے نہ ہوں, دوسری طرف سے یہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے, لیکن اپنا یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہمارے استعفوں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہونا, اور انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو ہٹ کریں گے. اب میں ذرا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ون لائنر سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں کہ اگر یہ سینٹ سے بائیکاٹ کریں گے تو 18ویں ترمیم جس دن سینٹ وجود میں آ جائے گی ختم ہو جائے گی. میں ایز اے تو یہ کیا یہ امیچور ڈیسیجن تھا استعفوں والی بات کرنا؟ ایسی پہلے کیا گئے ہیں بتائیں نا مجھے, کیا گئے جو دو پہلوان تھے راول پنڈی میں. سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. چھوٹے لیاقت باغ جاتے تھے, پہلوانوں کا کھاڑا ہوتا تھا. ایک بشیر پہلوان تمباکو والے تھے, ایک خلیفہ جی پان والے تھے. دونوں کے اندر مقابلہ تھا ان کے شاگردوں کا. وہ خلیفہ جی کہتا سیدھی مار ہوئے, وہ پٹھی مار ہو, کہتا گردن پہ داؤ مارا. وہ جو خلیفہ جی تھا پان والے کا شاگرد تھا, وہ باہر نکلا لنگوٹی جھاڑ کے. اس نے کہا استاد جی جو لگتا تھا لا لو, میرے کو تو لگ نہیں رہا. جڑا پیچھو مشورہ دے رہے سی. اب اگر ہم اس کو دوسری طرح دیکھیں تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ والا مسئلہ, اور لانگ مارچ میں بھی سب جماعتیں شامل ہوں اس میں. دیکھیں لانگ مارچ میں سینٹ جیتنے کے بعد یا سیٹیں جیتنے کے بعد کوئی رسک کیوں لے؟ سینٹ جیتنے کے بعد صرف مدرسوں کے طلباء ہیں. وہ فضل الرحمان صاحب کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو دیز آر تھنگز انڈر کنسیڈریشن. آپ کہتے ہیں وکٹ سے باہر نکل کر وہ کھیل رہے ہیں, وہ پچ سے باہر نکل مسئلہ اب میرا مطلب ایسی باتیں کر رہا ہے جو ایک عالم دین کی شان شان نہیں ہے. میں نے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے تو میں سیاسی بات کروں نا. میں اسلام کا نام لے کر اسلام آباد پر قبضے کے لیے تو نہیں آ سکتا نا. ہم نے تمام درس نظامی کے طلباء کو یہ کہنا ہے اسلام اور اسلام آباد میں فرق رکھو. اسلام آباد ہم آنے نہیں دے رہے, آپ کو آنے نہیں دے رہے, ہم آپ گورنمنٹ ہے وہاں پہ. اسلام کا نام آپ لیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں جی, بالکل آپ کے پیچھے ہیں. آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, اگر وہ پنڈی کا رخ کرتے ہیں تو ان کو آپ ڈیل کریں گے یا پھر ان کو پنڈی والے؟ میں ہی ڈیل کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور کیا ہوگا اگر وہ اس طرح؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہوگا انشاءاللہ, سب کچھ ٹھیک ہوگا. اگر یہ رخ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ اگر تو پھر پچھلے نہ مرتے تو عیدگاہ قبرستان میں جو جتنے لوگ مرے ہیں تو وہ یہی سوچتے تھے کہ جناب ہمارا کاروبار کون چلے. کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹینٹا فش ہوں گے. یہ منہ اور مسور کی دال یہ اور اسلام آباد جائیں گے. یہ منہ اور مسور کی دال یہ اور اسلام آباد. ایسے ہی بات کر رہے ہیں بس, ٹھیک ہے. جیسے استعفے دے رہے تھے, جیسے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, ویسے یہ پنڈی بھی جائیں گے. ویسے یہ پنڈی کا کیونکہ نام نہیں ہے نا میڈیا پہ زیادہ, وہ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کہ بھئی ہم بڑے قسطن دنیا کو فتح کر دیں گے. اپنی شکل دیکھو یار, اپنی شکل دیکھو. اس ملک کی سلامتی کا ضامن ساری قوم جو ہے, دیکھیں ممکن ہے میرے ساتھ قوم نہ ہو, ممکن ہے کسی ہم پارٹی کے ساتھ لوگ نہ ہو, لیکن فوج کے پیچھے تو پاکستان کی قوم سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے. ان کو بڑی غلط فہمی ہے. پاسپورٹ منسوخ کر دیا ہے, کروں گا 16 فروری کو. بالکل صحیح ہے. یہ میاں صاحب کی واپسی کے لیے ہو رہا ہے یا میاں صاحب کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے؟ نہ روکنے, واپسی تو دیکھو اب تک ہونا چاہیے تھا تو اس کو آ جانا چاہیے تھا. بیماری ہسپتال میں تو 1 گھنٹے بھی نہیں رہا وہ. اللہ تعالیٰ رحم کرے. جب آدمی, آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ چھوڑے پرے بات دور چلی جائے گی, اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب آدمی بار بار کہتا نا میں بیمار ہو گیا ہوں, میں بیمار ہو کے گیا ہوں, سارے میری رپورٹ, پھر بندہ بیمار بھی ہو ہی جاتا ہے. دیکھیں نا, میں 4 مہینے بیمار رہا کووڈ کے بعد, میں چل نہیں سکتا تھا. اور میں یہ کہوں کہ جناب علی دیکھیں, کوئی سیاستدان دنیا میں, ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ بے شک جیل جائے, ملک کے اندر آ کے جائے. جن لوگوں نے ملک سے باہر اپنی ایگزائل کاٹی اور دوسری کا, ان کو تو آنے کوئی نہیں دے رہا تھا. اس کو تو عدالت بلا رہی ہے کہ آ جاؤ, لیکن انہوں نے نہیں آنا, انہوں نے نہیں آنا. اور یہ باہر بیٹھ کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی سہولتیں مل سکتی ہیں, آصف زرداری کو شاید کوئی سہولت لینے میں, ابھی نہیں میں کہتا 1% چانس ہے کہ نہیں ہے, ان کو نہیں مل سکتی.
ان کے اچھے بیانات کی وجہ سے یا پھر اچھے بیانات نہیں، وہ تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہا ہے. ممکن ہے وہ کو پیسے پے کر دے کچھ لوگوں کے، اس کے بندے کچھ لوگوں نے پے کر دیے، کچھ اور کر دیں. کیا زرداری صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میاں صاحب باہر بیٹھے رہیں اور ہم استعفوں کا آپشن اور ایکسٹریم پوزیشن لے لیں تو اس کے بعد پلے ہی کچھ نہ بچے؟ آصف زرداری نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. وہ جیل میں بھی ہو تو ہسپتال میں سویا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے ہسپتال میں کب جانا ہے، جیل میں کب جانا ہے اور سیاست میں کب آنا ہے. اس کی بڑی کیلکولیٹو موو ہے. کیونکہ ایک بات چلی تھی، یہ میسج چلا، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس کی تردید کر دی، لیکن یہ بات ہوئی تھی کہ استعفوں پہ یہ بات کی گئی کہ میاں صاحب کی واپسی سے اس کو مشروط کیا گیا تھا. یہ چلی میں نے ٹی وی شی وی پہ دیکھی، یہ ہم نے بھی دیکھی، بعد میں انہوں نے تردید کر دی اس کی. لیکن کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے یا زرداری صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ میاں صاحب باہر بیٹھے ہوں گے اور ہم سارے، انہوں نے کہا نا جیل بھرو بھائی، جیل اگر بھرنی ہے، تحریک چلانی ہے تو جیل بھرو، تحریک چلانی ہوگی، ہم سب کو جیل جانا ہوگا، جیلوں میں جانا ہوگا. تو میاں صاحب تو ہیں نہیں ادھر. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب خود گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، اس لیے پیپلز پارٹی خود سے دامن چھڑا رہی ہے؟ دیکھیں الیکشن میں مقابلہ کس کس کا ہونا ہے. فضل الرحمان کے 5% ووٹ ہیں، 6% ووٹ ہیں، 11 سیٹیں ہیں یا 12 سیٹیں. مقابلہ ہونا ہے پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. اگلے الیکشن میں جو مقابلہ ہونا ہے وہ 3 پارٹیوں میں ہونا ہے. کسی کی ساری زندگی نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ لیے ہیں. ان کی سیاست کا کیا کہتے ہیں محور ہی نون لیگ کے خلاف تھا. نون لیگ کی سیاست کا محور ہی آصف زرداری اور بے نظیر کے خلاف تھا. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں عمران خان کے گرانے کی باتیں ضرور کر رہے ہیں، عمران خان ان سے نہیں گرتا. اصل یہ نیب کو گرانے کی اصل تاریخ انہوں نے 19 جو نیب کی دی ہے، یہ ان کے دل کی آواز، یہ ختم ہو. باقی جو کچھ ہوگا دیکھا جائے. اصل ان کے دل کی آواز ہے کہ نیب ختم ہو. وہ نیب 10 سال میں آپ ختم کر لیتے. اب تو آپ کو کرنی نہیں چاہیے کہ اگر ہم اقتدار سے اتریں تو ہم نے کوئی مسٹیک کی ہو تو میرا مطلب ہے آپ دیکھیں اس کو کہ ہم نے کہیں غلطی کی ہے. تو ٹائمنگ سیاست جنگ میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان وار اینڈ پالیٹکس. تو میاں صاحب کے بعد اب کوئی آپشن نہیں ہے، اب ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہونے والا؟ مجھے تو جو ہدایت ملی ہے میں نے وہی کرنا. آپ نے اس کو رینیو؟ آف کورس میں نے یہ بیان عمران خان سے پوچھے بغیر تو نہیں دیا. خان صاحب نے کہا کہ یہ رینیو نہیں ہونا چاہیے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے. ہی سیڈ اوکے ڈونٹ رینیو.